سعودی حکمرانوں نے پاکستان کے نمائندوں کو وہاں بولنے نہیں دیا، اس لیے کہ سعودی عرب نے اب متحدہ عرب امارات کے لیے اسرائیل کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ گزشتہ 50-60 برسوں میں پہلا موقع ہوگا جب کوئی امریکی صدر کسی براہ راست فلائٹ سے، کسی براہ راست ہوائی سفر سے وہ سعودی عرب پہنچے گا۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، قاضی جاوید اپنے پروگرام تحفظ پاکستان کے ساتھ آپ سے محو گفتگو ہے۔ جیسے میں آپ ہمیشہ یہ بات بتاتا رہا ہوں کہ 30 اگست گزرے سال کے دوران جب امریکہ افغانستان سے نکلا تو اس کے بعد اس کی یہی کوشش ہے کسی نہ کسی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایک مرتبہ پھر ایشیا پہ اپنا قبضہ کرنے کے لیے یہاں پہ کوئی ایک اچھا سا ملک جیسے برگام ایئر بیس تھا، برگرام ایئر بیس کی طرح کوئی ایک بیس بنائے جہاں وہ اپنے دشمنوں کو قید کر کے بھی رکھ سکے اور وہاں سے فلائی کر کے وہ اپنے دشمنوں کو زندہ درگور بھی کر سکے۔ اس مقصد کے لیے امریکہ مسلسل کوششیں اپنی کر رہا ہے، لیکن آج ایک ایسی وقت آ چکا ہے جب امریکی صدر بائیڈن کو اس بات کی ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ ایشیا کا دورہ کریں۔ اس سلسلے میں وہ سب سے پہلے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے دورے پر نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور 15 جولائی سے لے کر کے 3 سے 4 دن تک وہ سب سے پہلے اسرائیل جائیں گے، پھر فلسطین جائیں گے، پھر اردن جائیں گے، اس کے بعد وہ سعودی عرب میں جو گلف ممالک کی ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے وہ اس سے خطاب کریں گے۔ اس خطاب کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اس خطاب سے وہ اسرائیل کو خطے میں مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صدر بائیڈن تل ابیب سے سعودی عرب براہ راست فلائٹ سے جائیں گے، اور یہ گزشتہ 50-60 برسوں میں پہلا موقع ہوگا جب کوئی امریکی صدر کسی براہ راست فلائٹ سے، کسی براہ راست ہوائی سفر سے وہ سعودی عرب پہنچے گا، اس لیے کہ سعودی عرب نے اب متحدہ عرب امارات کے لیے اسرائیل کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ متحدہ عرب امارات جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے، یعنی 4 سے 5 سال پہلے جب ٹرمپ صاحب یہاں پہ حکمران تھے امریکہ کے 5 سال قبل، تو انہوں نے اسرائیل کا اپنے صدارتی دور کے شروع میں ہی وہ سعودی عرب بھی گئے تھے، جہاں انہوں نے اسلامی سربراہ کانفرنس سے خطاب بھی کیا تھا، جس میں پاکستان بھی شریک تھا، لیکن صدر ٹرمپ کے کہنے پر، صدر ٹرمپ کی ہدایت کے مطابق سعودی حکمرانوں نے پاکستان کے نمائندوں کو وہاں بولنے نہیں دیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ اسرائیل یا عرب ممالک سے زیادہ بھارت تھا۔ بھارت کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں اپنے مظالم کی انتہا کر رہا تھا، مقبوضہ کشمیر میں وہ ظلم و تشدد کا بازار گرم کر رہا تھا، اور دوسری طرف بھارت باقیہ ممالک اپنے ملک کے دوسرے حصوں میں مسلمانوں پہ اثر نو مظالم کر رہا تھا، اور اس سے چند دنوں پہلے چند ماہ قبل جو ہے گجرات کا جو واقعہ تھا اس پر بھی لوگ بہت زیادہ بول رہے تھے۔ اس پوری صورتحال سے بچنے کے لیے پاکستان کے نمائندے کو سعودی عرب میں ہونے والے، جس میں ٹرمپ صاحب شریک تھے، OIC کے اجلاس میں کچھ بھی نہیں بولنے دیا گیا۔ اب آج بھی ایسی ہی کچھ صورتحال بن رہی ہے۔ گلف ممالک کا اجلاس وہاں ہوگا جس میں بائیڈن شرکت کریں گے۔ گلف ممالک کے بیشتر ممالک وہ ہیں جو OIC میں بھی شامل ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے وہ بھارت کے خلاف بہت شدید انداز میں، خاص طور پہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے وہ بہت زیادہ شدید ہو کر کے سامنے آئے ہیں۔ لیکن یہ ایک مرتبہ پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یعنی دکھ اور عجیب الجھن میں ہمارے مسلم حکمران ہیں۔ بھارت جو ہے وہ منمانیاں کیے چلا جا رہا ہے،
وہ اپنے منمانیوں میں آگے سے آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ فلسطین کے رہنما سیال صاحب نے ترکی سے سوال کیا ہے، پاکستان سے سوال اٹھایا ہے، اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ بات کہی ہے کہ کہاں چلے گئے ہو تم لوگ؟ بھئی اس دنیا میں رہتے ہو جس دنیا میں مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، اس دنیا کے باسی ہو تم جس دنیا میں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ تم کہاں ہو؟ کدھر چلے گئے ہو؟ اور کب اٹھو گے اور کب کرو گے اس کے خلاف کوئی کارروائی؟ نہیں کر سکتے تم۔ بات ہو رہی تھی امریکی صدر کی، امریکی صدر گلف ممالک کے اجلاس میں شرکت کریں گے، اس کے بعد ایک خطے میں ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں امریکہ، اسرائیل، بھارت اور متحدہ عرب امارات شرکت کریں گے۔ یہ ایک گروپ تشکیل دیا گیا ہے جو شمالی افریقہ تک یعنی ایشیا کے پورے ساحلی علاقوں اور یہ بحر الکاہل پہ اور چین کو براہ راست روکنے کے لیے اور پاکستان کو اپنی جگہ پہ رکھنے کے لیے، تاکہ یہ دونوں اتحاد کر کے کوئی نیا کام نہ شروع کر دیں اور پاکستان کو کسی طرح سے دبوچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسرائیل اور متحدہ عرب، اس گروپ کا نام ہے I2U2۔ یہ بظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ تجارتی گروپ بنا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت اس سے مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا گروپ بنا رہے ہیں جس میں متحدہ عرب امارات میں ایک بگرام ایئر بیس جیسا ایئرپورٹ بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور وہاں سے پھر پاکستان پر بھی اور وہاں سے افغانستان پر بھی یہ پورا ایک جال بچھانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان اور چین کے خلاف۔ اس پورے صورتحال میں جو ہماری اس وقت صورتحال ایشیا کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ کے اتحادی اسرائیل اور انڈیا، یہ دونوں اس کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان اور چین کو پر اپنا تسلط برقرار رکھتے ہوئے انہیں کسی صورت میں شکست سے دوچار کریں۔ اس سب کا فائدہ ایک طرف تو بھارت کو ہوگا اور دوسری جانب اس کا فائدہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو دیا جائے گا، اور ان دونوں گروپوں کو، ان دونوں ممالک کو اوپر لے جانے کے بعد ایشیا پر قبضے کی امریکی کوشش جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اپنے میزبان قاضی جاوید کو اپنے پروگرام کے ساتھ تحفظ پاکستان کے ساتھ آپ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔